کرہا یا کرہا سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے حقوق کو بیان فرما رہے تھے، مظلوم لوگوں کا حقوق، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ تو دور جہالت میں عورتوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیے جاتے تھے کئی حوالوں سے، اللہ نے ان سب کو رد فرمایا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کو میراث میں لے جاؤ۔ انہیں عورتوں کو دور جہالت میں میراث سمجھتے تھے۔ اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کے بعد اس کے رشتہ دار جس طرح میراث کو تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح بیوی کو بھی آزادی نہیں دیتے تھے اور خاندان میں ہی کسی سے نکاح کراتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اب اللہ نے اس کو آزاد کر دیا، جہاں یہ شادی کرنا چاہیں اس کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ ان ترثوا النساء ذاتہن، ان کے ذات کو، بات سمجھ میں آئے نا، یعنی یہ بات سمجھ میں آئے نا۔ تو باقی ذات اس لیے کہا، جو مال ہے وہ تو وراثت ہے نا، بیوی کا جو مال ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے، تو وہ وراثت پہ چلے گا، اس کے حقوق اور حقدار ہوں گے، لیکن ذات کے حوالے سے وہ آزاد ہے۔ کرہن کرہن بالفتح والضم لغتان اے مکرہن، اس کے ساتھ زبردستی کر کے، علی ذالک، اس پر بات سمجھ میں آئی نا۔ اور مکرہن، مکری یہ جمع ہے مکرہ کے، اسم فاعل ہے۔ اور فرما رہے ہیں کانوا فی الجاہلیۃ یرثون النساء اقربائہم، رشتہ داروں کی بیویوں کو میراث میں لے جاتے تھے۔ فإن شاءوا تزوجوہن، چاہتے تو شادی کر لیتے ہیں، بلا صداقین، کیونکہ مہر کے بغیر، کیونکہ ہماری میراث ہے۔ او زوجوہا، یا کسی اور کو دیتے اپنے مرضی سے۔ وأخذوا صداقہا، مہر خود لیتے ہیں کہ یہ ہماری۔ او عزلوہا، یا اس عورت کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، نہ کسی کو دیتے نہ خود نکاح میں لیتے ہیں۔ حتیٰ تفتدی بما ورثتہ، ان کو جو میراث میں ملا وہ عورت اس پر مجبور ہو جائیں کہ مجھے جو شوہر سے جو میراث ملی ہے وہ میراث میں چھوڑ رہی ہوں، لہٰذا مجھے آزاد کر دیں، تو فدیہ دینا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ فیرثوہا، تو یہ بات سمجھ میں آئے نا۔ فنہوا عن ذلک، یا تو یہ وہ دے کے جو وراثت میں اس کو مل گئی ہے وہ دے کے اپنے آپ کو آزاد کریں، او تموتو، یا یہ عورت مر جائیں جو اس کے پاس میراث ہے وہ بھی ہم لے لیں۔ فنہوا عن ذلک، اس سے کیا کر دیا گیا؟ ولا تعضلوہن تمنعوا ازواجکم، تم اپنے بیویوں کو منع نہ کریں، ان نکاح غیرکم، کسی اور سے نکاح کرنے میں، بے امساکہن، روکنے کے ساتھ، ولا رغبتا، اچھا فرما رہے ہیں کہ ولا رغبت لکم فیہن، اور تمہارے اس میں رغبت نہیں ہے، ضرارن، مقصد نقصان پہنچانا ہے، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ مال جو تم نے ان کو دیا ہے مہر میں سے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر واضح بے حیائی کے ساتھ آئیں، مبینہ یا مبینہ یا کے فتح کے ساتھ ہو، واضح کیا گیا، اور کسرے کے ساتھ ہو مبینہ، واضح کرنے والا۔ اے بینت او ہی بینت، جس کو بیان کرنے، بات سمجھ میں نا، بیان کیا گیا ہو یا یہ خود واضح ہو۔ اے زنا او نشوزن، زنا کریں یا یہ ہے کہ نشوزن، نافرمانی کریں، فلکم ان تضاروہن، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تاکہ یہ فدیہ دیں، وہی اختلاف خلا لیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جب تم اس طرح نہ کریں، ان کو ان پر مجبور کر لیتے ہو، نہیں، اللہ فرمایا شروہن بالمعروف، ان کے ساتھ زندگی گزاریں بالمعروف، اچھے طریقے سے، بالاجمال فی القول والنفقۃ والمبیت، بات سمجھ میں آئے نا، بالمعروف ہے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، بات سمجھ میں آئے نا۔ تو فرما رہے ہیں فی القول، قول میں بھی، نفقے میں بھی، اور مبیت میں بھی، بالاجمال ہے،
یعنی اچھے طریقے سے، معروف کا معنی بتا دیے، یہ جمیل سے ہے، تو بہتر طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، کس میں؟ باتوں میں بھی، نفقے میں بھی، رات گزارنے میں بھی، فین کرے تو مہنہ، اگر تمہاری بیوی ہے، ان کو اس لیے مجبور، اگر ایک آدمی کو بیوی پسند نہیں ہے تو چھوڑ دے، لیکن ایک آدمی مجبور اس لیے کر رہا ہے، اس بیوی کو پسند نہیں ہے لیکن چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ مہر رہ جائیں گے، ان کو ایسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ سامنے جو خلع لینے پر مجبور ہو جائیں، وہ آپ کو آپ کے مہر واپس، لیکن یہ ناجائز ہے، اس طرح مجبور نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی عورت کی طرف سے کوئی زیادتی آ گئی تو وہ الگ بات ہے۔ وعاشرون بالمعروف فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تم بظاہر اس کو ناپسند کرتے ہو لیکن یہ قاعدہ ہے، قریب ہے کہ تم ناپسند کرو کچھ چیزوں کو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ نے اس میں خیر رکھا ہو لیکن تمہیں وہ پسند نہیں ہے، یعنی نفس ناپسندیدگی کے بنیاد پر طلاق نہ دیں۔ بات سمجھ میں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس ایک چیز کو پسند نہیں کرتا ہے لیکن دین و دنیا کے لحاظ سے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نا، اور اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا كَثِيرًا وَلَعَلَّهُ يَجْعَلُ فِيهِنَّ ذَلِكَ بِأَن يَرْزُقُ مِنْهُ وَلَدًا صَالِحًا، اللہ نیک اولاد عطا فرما دیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم بدلنا چاہتے ہو ایک بیوی کو دوسری کی جگہ پر، أَخَذَا بَدَلَهَا بِأَن طَلَّقْتُمُوهَا، ایک کو چھوڑ کر دوسرے سے شادی کرنا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے ایک کو دیا ہو خزانہ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، نہ لے کچھ بھی، اتاخذونہ بہتانا واسما مبینا، کیا تم لیتے ہو بہتانا تہمت، واسما مبینا گناہ واضح بینا، ونسبہما علی الحال، دونوں منصوب ہیں حال ہونے کے وجہ سے، استفہام توبیخ کے لیے، انکار کے لیے، وکیف تاخذونہ بأی وجہ، کیسے لوگے، وقد افضی بعضکم الی بعض، وکیف تاخذونہ، تم کیسے لوگے، وقد افضی بعضکم الی بعض، پہنچا ہے بعض تم میں سے بعض کے بالجماع، المقرر للمہر، مہر کے لیے جو ثابت کر رہا ہے، یعنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے مہر کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا نا۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم سے وعدہ لیا ہے مضبوط وعدہ سخت، وہ ما امر اللہ بہ من امساک بمعروف او تسریح بمعروف، اللہ نے صاف بتا دیا، پسند ہے تو رکھیں اچھے طریقے سے، ناپسند ہے تو طلاق دے دیں، لیکن لٹکا کے نہ رکھیں، نہیں سمجھے۔ وقد آتیتم احداہن قنطارا، تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ دیا ہو، قنطارا مالا شیئا فلا تاخذوا منہ، نہ لیں، اتاخذونہ بہتانا واسما مبینا، کیا تم لیتے ہو اس سے تہمت ظلم کے بنیاد پر، واسما مبینا واضح گناہ کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بیوی کو چھوڑ دے گا، متعلقہ سے ایک دفعہ ہم بستری کرنے سے سارے مہر گیا، اب کس بنیاد پر تم اس سے مہر لے رہے ہو؟ قنطار بہت بڑے خزانے کو کہتے ہیں، مال عظیم کو کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کر ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے، الا لا تغالوا بصدقات النساء، فرمائے لوگوں عورتوں کے مہر کو زیادہ نہیں بڑھاؤ، حضور کے بیٹیوں اور ازواج سے تمہاری بیٹیاں اور بیویاں جو ہے زیادہ اہمیت کی ہیں، تم نے اتنے مہر مقرر کر دی، ایسا نہ کریں۔ ایک عورت کھڑی ہوئی مجمع میں، فرمانے لگی انتبع قولک ام قول اللہ تعالی، ہم آپ کے بات مانیں لیکن یا اللہ کی بات مانیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں وآتیتم احداہن قنطارا، تو اس سے کیا مطلب میں نے کہا کہ مہر بے خزانہ بھی دے سکتا ہے آدمی، بہت بڑا مال اور خزانہ بھی، تو قنطار کوئی معمولی سے بات کو مال کو نہیں کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر جتنا بھی ہو دے سکتا ہے لیکن بیوی کا حق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک طرف تو یہ ہے نا کہ اللہ نے اس کے مزاج میں سختی رکھے تھے، واشدہم فی امر اللہ عمر، دوسرا طرف یہ ہے کہ وکان سقاطن عند کتاب اللہ، اس کے سامنے اگر اللہ کی کتاب بیان ہو جاتے ہیں تو پھر جواب نہیں دیتے ہیں،
ہماری طرح تعویل نہیں کرتے کہ آیت کا یہ مطلب ہے. ہم اپنے مرضی کی تعویل کرتے ہیں جب ہمیں پسند نہ ہو. ہاں بھائی آیت کا یہ مطلب ہے. جیسے بھی ہو حضرت فاروق اعظم اس کے مطلب بیان کر سکتے تھے اور حضور کے 2-4 حدیث پیش کر سکتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ کم مہر میں برکت ہے. نہیں سمجھے؟ لیکن فرمانے لگے اس مجمع میں کھڑے ہو کر. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کل احد عالم من عمر. ایسے لگ رہا ہے کہ سارے دنیا عمر سے زیادہ جانتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ عورت جس نے سوال کیا ہے اس کا علم بھی عمر سے زیادہ ہے. پھر فرمایا تزوجوا علی ما شئتم. میرے طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جتنے میں دینا چاہو، لیکن بیوی کا حق ہے. لیکن حضور نے یہ اصول بتایا کہ کم مال میں کیا ہے؟ برکت ہے. کیونکہ جو نکاح ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے. جس چیز کا ضرورت ہر فرد کو ہو، ہر گھر کو ہو، تو شریعت اس میں آسانی پیدا کرتا ہے. کیونکہ ایک کے پاس مال ہوگا دوسرے کے پاس نہیں ہوگا، ایک کے پاس وسائل ہوں گے دوسرے کے پاس نہیں ہوں گے. اگر بڑھا دیا جائیں تو پھر بہت سے لوگ متاثر ہو جائیں گے. نہیں سمجھے؟ تو اس وجہ سے شریعت نے یہ کہا کم مال میں برکت ہے. لیکن متعین کم از کم مہر 10 درہم ہے، زیادہ کوئی حد نہیں ہے. لیکن حق کس کی ہے؟ عورت کے. باپ کا حق نہیں ہے، اس کے شوہر کا حق نہیں ہے، بھائیوں کا حق نہیں ہے. بعض علاقوں میں جو ہے بہت زیادہ مال لیتے ہیں لیکن پھر دیتے نہیں ہیں، اور بھائی اور والدین جو ہے اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. بعض جگہوں پہ بس میں نے نکاح میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس مہر کی کیا ضرورت ہے، 500 لکھ دیں. بس میں نے کیا لکھ دیں؟ وہ 500 بھی ویسے جو ہے بات سمجھ میں آئی نا. یہ بھی تو نہیں ہے نا، بات سمجھ میں آئی نا. اتنا بھی تو نہیں ہے کہ وہ ایک مرغی بھی نہیں آتی ہے 500 میں. تو سمجھ نہیں آئی بات. بعض علاقوں میں مہر کو بڑھاتے ہیں، بعض علاقوں میں جہیز بڑھاتے ہیں. ہر جگہ الگ الگ رواج ہے. بدعت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، رسم کا. بدعت اور رسم کا خاصہ یہ ہوتا ہے دونوں کے کس کے مقابل ہوتے ہیں؟ سنت کے. رسم اور بدعت یہ مقابل ہوتے ہیں سنت کے. اور رسم اور بدعت کا تعریف یہ ہے کہ ہر علاقے میں ہر زمانے میں اس کا شکل بدلتا رہتا ہے. ایک قوم میں وہی ہوگا، ایک الگ طریقے سے ہوگا، دوسرے قوم میں دوسرے طریقے سے ہوگا، تیسرے قوم میں تیسرا رواج ہوگا. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں جیسے میلاد مناتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں ایک علاقے میں ایک طرح مناتے ہیں، دوسرے علاقے میں دوسرے طرح، تیسرے علاقے میں تیسرا. سنت کا خاصہ یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک وہ ایک طریقے پر ہوگا. سمجھ نہیں آئی؟ سنت ایک ہی طریقہ ہوگا. سمجھ میں بات نہیں آئی؟ تو اس لیے تو یہ اللہ نے فرمایا تم تہمت وکیف تاخذونہ، کیسے لیتے ہو وقد افضیٰ بعضکم الی بعض. تم نے تو ہم بستری، ایک دفعہ ہم بستری سے سارے مال گیا. اللہ نے وعدہ بھی لیا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. یہاں سے محرمات کا ذکر ہے. کیا ہے؟ محرمات پھر 2 قسم پر ہیں. ایک محرمات ابدیہ ہیں کہ زندگی میں کبھی اس سے شادی نہیں ہو سکتی. ایک وہ ہے محرمات عارضیہ جو وقتی طور پر ہوتا ہے، جیسے بیوی کے بہن سے شادی نہیں ہو سکتی. سمجھ نہیں آئی بات؟ بیوی کے ہوتے ہوئے اگر انتقال ہو جائیں تو حلال ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اسی طرح اور بھی حر. اللہ فرماتے ہیں ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا ہے. یعنی باپ نے جس عورت سے نکاح کی ہے، ہاں جو پہلے گزر گیا وہ الگ بات ہے، وہ عفا ہے. کانا فاحشۃ و مقتا، یہ ہے بے حیائی کا کام. و مقتن سبب ہے اللہ کے ناراضگی کا. وہ اشد البغض ہے، باپ کے منکوہ سے شادی کریں بھی. وساء سبیلا، بہت برا راستہ. حرمت علیکم، حرام قرار دیے گئے تمہارے لیے. امہاتکم، تمہاری مائیں. ان تنکحوہن، وشملت الجدات من قبل الاب او الام، اس میں دادی اور نانی بھی شامل ہے. وبناتکم، وبناتکم، تمہارے بیٹیاں. اس میں
پوتیاں بھی شامل ہیں نیچے جتنے بھی جاؤ وَإِن سَفَلْنَا وَأَخْوَاتُكُمْ اور اسی طرح تمہارے بہنیں چاہے باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو وَعَمَّاتِكُمْ تمہارے پوپیاں ہیں اخوات و آبائکم و اجدادکم پھر اس میں عمات میں باپ کے بہن بھی شامل ہیں دادا کے بہن بھی شامل ہے وخالاتکم ماں کے بہنیں سمجھ نہیں خالہ ہیں ماسیاں کیا ہے سمجھ نہیں آئی بات ہاں اخوات و امہاتکم و جداتکم دونوں شامل ہیں چاہے نیچے جتنے بھی چلے جائیں اصول فروع کے اصول کے وبنات الاخ بھائی کے بیٹی اور بنات الاخت ہے بہن کی بیٹی وتدخل فیہن بنات اولادہن ان کے اولاد کے بیٹیاں بھی شامل ہیں وامہاتکم اللاتی ارضعناکم وہ مائیں تمہیں جو دودھ پلایا ہیں قبل استقبال الحولین 2 سال سے پہلے مدت رضاعت میں اختلاف ہے نا جمہور کا رائے ہے 2 سال 5 رضعات دودھ بھی پلائے کتنے مرتبہ 5 دفعہ اگر 5 دفعہ سے کم پلائے تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے مصنف شافعی ہے احناف کے یہاں مطلق ہے مدت وہ رضاعت کے اندر چاہے 1 دفعہ پئیں یا 2 دفعہ پئیں اور پہلے اس طرح تھا پھر منسوخ ہو چکا ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کان فی ما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات 10 دفعہ پینے پر حرمت تھا پھر 5 منسوخ ہو گئے 5 رہ گئے بات سمجھ میں تو اسی طرح یہ بھی بات منسوخ ہو گئے قرآن کریم میں مطلق فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب وامہاتکم اللاتی ارضعناکم یہاں پہ یہ قید نہیں ہے کہ 2 دفعہ پیا ہے یہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ اچھا واخواتکم من الرضاع رضائی بہنیں ویلحق بذالک بسنہ البنات منها رضائی بیٹیاں بھی اسی میں شامل ہیں وہن من ارضعتہن موتوتہ جس سے ہم نے مستری کی اس نے دودھ پلایا تو وہ آپ کی بیٹی بن گئی کیا بن گئی والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت منها رضاعت میں پوپی بنتی ہے خالہ بنتی ہے رضائی بتیجی ہے رضائی بانجی ہے وہ بھی کیا ہے حرام ہے کہ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب جو نسب میں حرام ہے وہ بخاری مسلم کی روایت ہے وہ امہات نسائکم اور تمہارے عورتوں کے مائیں یعنی کیا کہہ رہے ہیں بھائی ساس وربائبکم اللاتی فی حجورکم وہ ربائبہ بات سمجھ میں آئے پرکٹے کیا کہتے ہیں اس کو ہاں وہ جو سوتیلی بیٹی ہے ماں کے ساتھ آئی ہے وہ جو فی حجورکم تمہارے گود میں ہے یعنی تمہاری تربیت میں تربونہ یہ صفت ہے موافقۃ للغائب فلا مفہوم لہ یہ ویسے وضاحت کے لیے بیان کیا ورنہ اگر وہ ربائبہ جو بیوی کا دوسرے شوہر اس کے بیٹی ہے وہ آپ کے سرپرستی میں ہے تو پھر بھی حرام ہے آپ کے سرپرستی میں نہیں ہے تو پھر بھی فی حجورکم سے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ تمہاری سرپرستی میں ہے تو پھر حرام ہے ورنہ نہیں ہے بھائی پانی نہیں ہے یا پابندی پانی کے اوپر پابندی ہے ہاں وہ امہات نساء اچھا آگے فرما رہے ہیں وحلائل ابنائکم تمہارے بیٹوں کی بیویاں ہیں کیا ہے التی دخلتم بہنہ وہ بیٹے نسائکم وہ تمہارے بیویاں اچھا اور اب کہاں گیا بھائی اچھا من نسائکم اللاتی دخلتم بہنہ اوپر شرط لگایا جو ربیبہ ہے تو اس بیوی کا حرام ہے جس سے تم نے ہم بستری کی ہو صرف نکاح کیا اور پھر طلاق دی تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور اسی طرح تمہارے بیٹوں کی بیویاں الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وہ بیٹے جو تمہارے پشت کے ہو اصلاب اس لیے کہا بخلاف من تبنیتموہم جن کو تم نے بیٹا بنایا منہ بولا فَلَكُمْ نِكَاحُ حَلَائِلِهِمْ حضور نے حضرت زید بن حارثہ کے بیوی حضرت زینب سے شادی کی تھی نا
وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ دو بہنوں کے درمیان نے جمع کرنا من نسب او رضاء بن نکاح ويلحق بهن بالسنة الجمع بينهن وبين عمتها وخالتها ويجوز نکاح كل واحد على الانفراد. انفرادی طور پر تو کر سکتے ہیں لیکن ہر وہ دو رشتہ بات سمجھ میں آئی نا. اگر ان میں سے ایک مرد ہوتے تو ان کے آپس میں نکاح جائز نہیں ہے تو ان دونوں کو بھی ایک نکاح میں. سمجھ نہیں آئی بات. پھوپھی کو اور بھتیجی کو، بانجی کو اور اسی طرح اس کے خالہ کو ایک نکاح میں نہیں. یہ جمع بین الاختین کے حکم میں ہے. اور وَمِلْكُهُمَا مَعًا وَيَتَوْ وَاحِدًا ہاں ایک ملکیت میں دونوں رکھ سکتے ہیں. دو لونڈی ہیں، بہنیں ہیں، لیکن ہم بستری ان میں سے دونوں سے نہیں کرے گا، ایک کا تعین ہوگا. الا ما قد سلف مگر جہالت میں جو گزرا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں. ان اللہ کان غفورا اللہ بخشنے والا ہے. لما سلف منکم قبل نہیں ہے پہلے ہوتا رہا ممانعت سے. رحیماً مہربان ہے. وحرمت علیکم المحصنات اللہ نے حرام کرا دیے تمہارے لیے محصنات شوہر والی جن کا شادی ہوا ہے تو کسی کے نکاح میں ہے تو آپ کے لیے حلال. اے الزوات الازواج من النساء محسنات کا یہاں پہ آگے پیچھے 3 جگہوں پر ذکر ہے اور بلکہ 3 سے زیادہ جگہوں پر ذکر ہے لیکن 3 معنوں کے لیے استعمال ہو. محسنات بمعنی ہے ذات الازواج، محسنات بمعنی ہے پاک دامن. محسنین غیر مصافحین آگے آ رہا ہے تو کیسے تلاش کرو؟ پاک دامن. اور محسنات سے ایک معنی ہے آزاد عورت. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ تینوں ذکر ہے. اے انتن کیوں ہونا قبل مفارقت ازواجہن شوہر نے طلاق نہیں دی اس سے پہلے تم نکاح نہیں لے کر سکتے ہو. حرائر مسلمات کننا املا بات سمجھ میں نا بات سمجھ میں نا. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ محسنات سے مراد آزاد عورت مراد ہیں اور صرف حریت اور مسلمان ہونا مراد نہیں ہے. حرائرہ مسلمات کننا املا بات سمجھ میں نا. الا ما ملکت ایمانکم مگر وہ جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ من الاماء بالسبی فلکم وتہن وان کان لہن ازواج فی دار الحرب بعد الاستبراء. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ محسنات شوہر والی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، لڑائی میں پکڑ لیے تو اب ہمارے غلام لونڈی بن گئی نا. تو اب اس کے بعد استبراء رحم کے بعد 1 سے 1 مہینے کے استبراء رحم ہوگا، اس کے بعد اسے ہم بستری کر سکتا ہے. کتاب اللہ ہے یہ منصوب ہے مصدر کتبہ ذالک اللہ نے یہ لکھا ہے. علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم حلال قرار دیے گئے تمہارے لیے ما وراء ذالکم اس کے علاوہ سوا ما حرم علیکم من النساء ان تبتغوا باموالکم محسنین تم تلاش کرو اپنے مال سے محسنین پاک دامن غیر مصافحین نہ ہو زنا کرنے والی زانین. فمستمتع تم بھی جو فائدہ تم اٹھاتے ہو اس سے من ہونا ان عورتوں سے ہم بستری کر کے فاتو نہ اجورہن پھر مہر بھی تو نا. فرض تم لہن تم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے فریضتاً یہ مقرر کیا ہے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم نہیں ہے گناہ تمہارے لیے فیما تراضیتم تم اور وہ رضامند ہو جاتے ہو بھی اس پہ من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد من حتیٰ کم کرنے کا او بعضہ یا سب کو او بعضہ یا بعض کو کم کرنے کے لیے او زیادہ علیہ یا زیادہ کرنے کی یعنی مہر مقرر ہوئی اس کے بعد میاں بیوی اتفاقاً اس مہر کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں یا بالکل ختم کرتے ہیں ان کی مرضی ہے. کیا ہے بھائی؟ فاتو نو جورہن فریضۃ اچھا ان اللہ کان علیما حکیما. ومن لم یستطع منکم طولا جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتے تولنا کس کے تولن جو طاقت نہیں رکھتے ہیں تم میں سے تولن مالداری کے مہر ادا نہیں کر سکتا نفقہ نہیں دے سکتا. این کا المحسنات یہاں محسنات کس کے معنی میں آ گیا؟ آزاد عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا. المؤمنات هو جریء الغالب فلا مفہوم له. المؤمنات کا قید اس لیے کتابی ایسی کہ ہو سکتا ہے نا. یہ عام طور پر مسلمان عورت لونڈی کا انتخاب کیا جاتا ہے.
مسلمان عورتوں سے شادی فمن ما ملکت ایمانکم جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، ان فتیاتکم المؤمنات تمہارے لونڈیوں میں سے جو مسلمان ہے، واللہ عالم بایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، فاکتفوا بظاہرہ وکلوا السرائر الیہ، ظاہر کا اکتفا کریں اور پوشیدہ چیزوں کو اللہ کے حوالہ کر دیں، فإنہ العالم بتفاصیلہا، تفصیل کون جانتا ہے، ورب امۃ تفضل الحرہ فیہ، بہت مرتبہ لونڈی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے آزاد عورت سے، آزاد تانیسم بنکاح الامہ، یہ بتا رہے ہیں کہ تم شرمانا نہیں، بعضکم من بعض، بعض تم میں سے بعض، وہن سوا فی الدین فلا تستنکفوا من نکاحہن، ان سے نکاح کرنے کو برا نہ سمجھیں، عار نہ سمجھیں، فانکحوہن باذن اہلہن، نکاح کریں تو ان کے مالکوں سے اجازت لے کے، وآتوہن اجورہن، مہر بھی دیں، بالمعروف من غیر مطل، ٹال مٹول نہ ہو، ونقص کم کر کے نہ ہو، محسنات تلاش کریں عفیف عورتوں کو، عفیف لونڈیوں کو، بد چلنا نہ ہو، بد کردار نہ ہو، غیر مصافحات نہ ہو، مصافحات زنا کرنے والی جہرن، ولا متخذات اخدان، نہ چپکے سے دوستیاں لگانے والی بھی نہ ہو، بات سمجھ میں آئے نا، اے اخلا یزنون بہا سرن فاذا احسننا، جب یہ شادی شدہ ہو جائیں، زوجنا، ایک قرأت میں بالبناء للفاعل تزوجنا، فإن آتینا بفاحشۃ، اگر تم زنا کرو گے، فإن آتینا، اگر آئیں یہ عورتیں بفاحشۃ زنا کے ساتھ، فعلیہن نصف ما علی المحسنات، نیم وہ جو آزاد عورتوں پر ہے سزا، یعنی ایسے صورت پہ اگر یہ جرم کرے گی تو آدھے سزا ملیں گے، کیونکہ لونڈی ہے نا، حقوق ادا ہے تو سزا بھی کیا ہوں گے، الحرائر الابکار اذا زرین، جب باقرہ نکاح زنا کرتی ہے تو 100 کوڑے ہیں نا، تو یہاں ان کو کیا کریں گے، 50 کوڑے لگیں گے، فیجلدنا 50، 50 کوڑے لگیں گے، ویغربنا، ان کو جلاوطن کیا جائے گا 6 مہینے تک، نصف سنۃ، ویقاس علیہن العبید، غلام کا بھی یہی حکم ہے، ولم یجعل الاحسان شرطا لوجوب الحد بل افادۃ انہ لا رجم علیہن اصلا، اس میں یہ شرط نہیں ہے شادی شدہ ہو تو الگ ہے، غیر شادی شدہ ہو نہیں، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو رجم نہیں ہے لونڈی میں، زنا کریں تو بس 50 کوڑے لگیں گے، کیا کریں گے، کیونکہ سزا ادا ہے نا، اب قتل کو کیا ادا کریں گے، ہاں بھائی نہیں سمجھے، نہیں ہو سکتا نا، ذالک ہے نکاح المملوکات عند عدم الطول، یہ لونڈی سے شادی کب کرے گا، طاقت نہیں مالی، اور ساتھ خشی العنتاں، ڈرتا ہے کہ میں زنا میں واقع ہو جاؤں گا، انا اصل میں مشقت کو کہتے ہیں، اور زنا کو مشقت سے تعبیر کے لیا، نو ثواب بالحد فی الدنیا، یہ بھی مشقت کا سبب ہے، دنیا میں کیا ہے، حد جاری ہوتا ہے، اور آخرت میں سزا ہے جہنم کی، منکم تم میں سے، بخلاف من لا یخاف من الاحرار، جو آزاد آدمی ڈرتا نہیں ہے، یعنی اپنے قابو میں ہے، فلا یخاف ہو، فلا یحل له نکاح، نکاح حلال نہیں ہے، وقضا من استطاع طول حرۃ، اسی طرح ایک آدمی حرے کا طاقت رکھتا ہے تو وہ بھی شادی لونڈی کا نہیں کر سکتا، امام شافعی یہی کہہ رہے ہیں، وخرج بقولی من فتیاتک المؤمنات الکافرات، مومنات کے قید سے پھر لونڈی جو کافرہ ہے وہ نکل گئی، فلا یحل له نکاحن ولو عدم وخافن، چاہے اس بنیاد پر ہو کہ طاقت نہیں ہے یا اس بنیاد پر ہو کہ وہ گناہ میں واقع ہونے کے اندیشہ ہو، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر صبر کرو گے، نکاح یہ طول حرتن کہا نا، احناف کا مسلک تو یہ ہے کہ لونڈی سے شادی کرنا اگر استطاعت ہو آدمی کا حرہ سے شادی کرنے کے جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیا ہے بھائی، شوافی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو مشروط قرار دیا، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر نان و نفقے کے، مہر کے، تو پھر لونڈی سے شادی کریں، اگر ایک آدمی طاقت رکھتا ہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا لونڈی کے ساتھ، والی شافی کا یہ مطلب ہے، اگر صبر کرو گے مال لونڈی کے نکاح سے، خیر لکم لئلا یصیر الولد رقیقا، کیونکہ بچوں پہ داغ تو لگے گا نا غلامی کا،
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے بیان کریں تمہارے شرائع دین کے مصالح و امر کو. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ، اللہ تمہارے لیے دکھاتا ہے طریقہ ان لوگوں کے جو من قبلکم، جو تم سے پہلے انبیاء تھے، فی التحلیل و تحریم، فَتَتَّبِعُوهُمْ، تم ان کے پیچھے جاؤ. وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ يَرْجِعُ بِكُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا لَا تَعْتَدُونَ. بات سمجھنا نا. اور تمہارے اس گناہ سے رجوع کا، التی کنتم علیہا لا تعتدون، جس گناہ پہ تم ہو تم اطاعت کی طرف ہے. اللہ تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہتا ہے، تم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آؤ. واللہ علیم حکیم، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے توبہ قبول فرمائیں. دوبارہ ذکر کیا تاکہ آگے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ کا بنا اس پر ہو. چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات، جو خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں، یہود و نصارہ، بجوس، زنا یا زناکار، ان تمیلوا میلا عظیما، کیا ہو جائیں؟ مائل ہو جائیں میلا عظیما، مائل ہونا عظیماً بڑے. تعدلوا عن الحق بارتکاب ما حرم علیکم فتکونوا مثلہم، تم ان کی طرف مائل ہو جاؤ، تم بھی اسی طرح گناہ میں واقع ہو جاؤ. یرید اللہ ان یخفف، اللہ چاہتا ہے کہ آسانی لائیں تمہارے اوپر. فیسر علیکم احکام الشرع، اس لیے شریعت کے احکام تمہارے لیے آسان کر رہے ہیں تاکہ تم عمل کر سکو. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کیا پیدا کیا ہے؟ کمزور. لا يصبر علی النساء والشہوات، کیسے انسان کو ضعیف قرار دیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا يصبر عن النساء والشہوات، یہ انسان عورتوں کے معاملات میں اور خواہشات کے تکمیل میں صبر سے کام نہیں لیتا، گناہ میں واقع ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھائیں. حرام فی الشرع کالربا والغصب، باطل طریقے کیا؟ غلط کاروبار، غلط طریقے سے کما کے. الا ان تکون تجارتا، مگر تجارت ہو اقرت نسب کے ساتھ ہے. تکون الاموال اموال تجارت صادرۃ عن تراض بینکم، دونوں کے آپس میں کیا ہو؟ رضامندی سے ہو. وطیب نفس فلکم ان تاکلوها ولا تقتلوا انفسکم بارتکاب ما یؤدی الی ہلاکہا، قتل نہ کریں تمہارے جیسے لوگوں کو بارتکاب ما یؤدی الی ہلاکہا ایان کان فی الدنیا والآخرہ، اپنے آپ کو قتل نہ کریں، یعنی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے نفس کے قتل کا سبب بن جائیں، دنیا میں ہو یا آخرت میں. بات سمجھنا، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے نفس اللہ کی امانت ہے. ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوا وظلما، جس نے یہ کیا زیادتی کے طور پر، تجاوز ہے حلال سے حرام کی طرف، ظلم کے طور پر، فسوف نصلیہ نارا، داخل کیا جائے گا اس کو جہنم میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر بڑے گناہوں سے تم اجتناب کرو گے، ما ورد علیہ وعید کالقتل والزنا والسرقہ. بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ محدثین کے اس پہ اختلاف ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ کبیرہ کس کو کہتے ہیں، صغیرہ کس کو کہتے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے. راجح قول یہ ہے کہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے لیے قرآن و حدیث میں وعید نازل ہوا ہو، اس کے کرنے والے پر سزا کا ذکر ہو، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں، وہ کبیرہ ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں، کبیرہ اور صغیرہ گناہ، صغیرہ جو ہے ہمیشہ صغیرہ نہیں رہتا، تسلسل سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. کبھی گناہ کو صغیرہ نہیں سمجھنا چاہیے. سمجھنی ہے بات. اللہ فرماتے ہیں اگر تم بڑے گناہوں کو بچو گے، ما ورد علیہ وعید، جس پر وعید نازل ہوا، جیسے قتل، زنا، سرقہ ہے. امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں 100 ذکر کیے کبائر، اور اسی طرح 200 بھی ذکر کیے، 250 بھی ذکر کیے، 300 تک بھی ذکر کیے محدثین نے. الزواجر میں 200 سے زیادہ ذکر کیے. ہی السبعۃ مئۃ اقرب، کہتا ہے حضرت ابن عباس سے یہ منقول ہے، یہ 700 تک قریب ہے.
نکفرنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، یعنی صغائر کو طاعت سے. تو پھر تم اعمال کرو گے نا، یہ حدیث میں آتا ہے نا، عمل سے گناہ معاف ہوتا ہے. وضو کرو گے تو گناہ معاف ہوگا، نماز پڑھو گے تو گناہ معاف ہوگا. تو یہ صغائر ہے. کیا ہے بھائی؟ کبائر کے لیے توبہ چاہیے. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا کریما، داخل کریں گے تمہارے لیے مدخلاً یا موضعاً. بتا دیا ہے کہ مدخلاً یہ مصدر ہے یا یہ ہے کہ مدخلاً ظرف ہے. کریماً اس سے مراد جنت ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمنا کریں بعض کو بعض دیر پر اللہ نے فضیلت دی ہے. من جہت الدنیا بالدین، کسی کو زیادہ دیا دنیا یا کسی کو دین دیا ہے. لئلا یؤدی الی التحاسد والتباغض، پھر اس سے کیا ہو جائے گا؟ بغض اور حسد کی طرف بات جائے گی. ایک آدمی آپ سے آگے ہے دین کے معاملات میں یا دنیا کے معاملات میں، تو آپ یہ کہو گے کہ یہ مجھ سے کیوں آگے ہو گیا، تو حسد پیدا ہوگا نا دل میں. کیا ہوگا؟ حسد پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا. تو شریعت نے اس چیز سے منع فرمائی. یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیتا کسی کو. انسان کے عمل کا دخل اس میں نہیں ہے. اچھا، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے کیا بسبب ما عملوا من الجہاد وغیرہ. عورتوں کے لیے حصہ ہے بما اکتسبنا، جو انہوں نے کیا من تحت ازواجہن، ہر ایک کا شوہر کے اطاعت، وحفظ فروجہن، اپنے شرمگاہ کی حفاظت. جب حضرت ام سلمہ نے کہا تھا لیتنا کننا رجالا فجاہدنا وکان لنا مثل اجر الرجال، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کاش ہم مرد ہوتے، ہم جہاد کرتے اور ہمیں بھی مردوں جیسے اجر مل جاتا، جہاد کی فضیلت ہمیں حاصل ہوتے. اللہ نے آیت نازل فرما دی. ایک دوسرے کے تمنا نہ کریں، اللہ نے ہر ایک کا ذمہ داری تقسیم کی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ فرما رہے ہیں ان اللہ توسل اللہ من فضل، اللہ سے اس کے فضل مانگے. محتجتم الیہ بیعتکم، جو تم ضرورت مند ہو نا اس کے، اللہ دیں گے. ان اللہ کان بکل شیء علیما ومنہ محل الفضل والسوالکم، اسی کو بھی جانتا ہے نا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، ہر ایک عورت ہو یا مرد ہو بنایا ان کے لیے موالیہ. عصبہ یعطونا، دیا جائے گا مما ترک الوالدان، جو والدین نے چھوڑا ہے، اول اقربون، رشتہ دار نے. والذین، وہ لوگ جو عقدت یا عقدت ایمانکم، اسی طرح تو گہرا لگایا ہے کہ ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ نے یا تمہارے قسم نے. اس سے مراد یا قسم ہے یا ید ہے. اے الحلفاء الذین عاہدتموہم فی الجاہلیہ، دور جہالت میں جب عقد کرتے یا وعدہ کرتے کہ آپ ہمارے حلیف ہوں گے تو ہاتھ دیتے یا حلف اٹھاتے ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو عہد تو علی النصر والارث، کہ بھائی ایک دوسرے کا وارث بھی ہوتا اور ایک دوسرے کی مدد بھی. فاتوہم نصیب، ان کا حصہ بھی دے میراث کے، وہ سدس تھا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا مطلعا ومنہ حالکم، یہ آیت اب منسوخ ہو گئی کیونکہ اب وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اب میراث رشتہ داری کی بنیاد پر ہوں گے. کس کی بنیاد پر ہوں گے؟ معاہدے پر نہیں ہوں گے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. یؤدبونہن، ان کو ادب دیتے ہیں. ایک یؤدبونہن، پہلی چیز یہ ذکر کیا. اب یہ بات سمجھ میں آئے نا؟ پھر ایک وَيَأْخُذُونَ عَلَىٰ أَيْدِيهِنَّ، اچھا یؤدبونہن وَيَأْخُذُونَ عَلَىٰ أَيْدِيهِنَّ، ان کے ہاتھوں کو روکتے ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور بما فضل اللہ، اس پہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، بتفصیلہ لہما علیہم بالعلم والعقل والولایہ. اللہ نے مردوں کو کیا کر دیا؟ عورتوں پر علم سے فضیلت دی، عقل سے فضیلت دی، ولایت سے، اختیار سے، حکومت سے فضیلت دی. سمجھ آئی بات؟ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ عقل کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ مردوں میں سمجھداری زیادہ اور رائے میں پختگی مردوں میں
زیادہ، کیونکہ ان کو مواقع زیادہ ملتا ہے زیادہ لوگوں سے ملنے کی، اور اس میں قوت ہے، اور غزوات میں جاتے ہیں، روزے اور نماز ان کے مکمل ہوتے ہیں، نبوت کا سلسلہ دیکھیں، انبیاء، اور اسی طرح خلافت ہے، امامت ہے، اور اذان و اقامت ہے، بات سمجھ میں آئی نا، خطبہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس مردوں میں بالعلم، علم کے ساتھ۔ علم سے فضیلت کیا مطلب ہے؟ تو علم تو عورت بھی، بات سمجھ میں آئی نا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے دینی معاملات سے عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ والعقل، عقل بھی اللہ نے مردوں کو زیادہ دی، ہاں، اس لیے حدیث میں آتا ہے ناقصات العقل والدین، عورتیں کیا ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ ولایت، حکومت بھی دیکھو، اختیار، نبوت ہے، خلافت ہے، قضا ہے، جمعے کی نماز پڑھانا، جمعے جماعت کا نماز پڑھانا، اذان و خطبہ، یہ سارے کے سارے صرف مرد کر سکتا ہے، عورت وغیرہ۔ وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسرا یہ کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مال لگاتا ہے، خرچہ کرتا ہے گھر میں۔ فالصالحات قانتات، نیک عورت تابعدار ہوتی ہے، مطیعات لازواج حافظات للغیب، جب شوہر نہیں ہوتا اس وقت حفاظت کرتی ہے اپنے شرمگاہ کے، کہ غیبت ازواجہن، نہ شوہر نہ ہو، بما حافظ اللہ ہو، اس کا جو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حیث اوصی علیہم الازواج واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورت تم ان کے نافرمانی کا سے ڈرتے ہو، عصیانہن لکم بان ظاہرت امارتہ، ظاہر ہو جائیں اس کی علامتیں، فعظوہن، نصیحت کریں، فخوفوہم من اللہ، واہجروہن فی المضاجع، تزلوا الی فراش آخر ان اظہرن النشوز، واضربوہن ضربا غیر مبرح، ان کو ماریں، ایسے ماریں غیر مبرحین، انہیں کوئی درد بظاہر محسوس نہ کریں، زخم نہ ہے، ان لم یرجعن بالحجران، اگر بستر الگ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، پہلے نصیحت ہے، پھر بستر الگ کرنا ہے، پھر مارنا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، بات مان لیے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تلاش نہ کریں راستے کا، یعنی کیا مطلب؟ مارنے کا، ظلم کریں، ان اللہ کان علیما کبیرا فاحذروہ ان یعاقبکم ان ظلمتموہ، بات سمجھ میں آئی؟ ظلم کرو گے تو اللہ تمہیں سزا دیں گے، اس سے ڈریں۔